الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی انزل التوراة علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي مقام آخر إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفي مقام آخر ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کا جہاں نظام چلاتے ہیں. اللہ نے بہت اچھا نظام مجھے آپ کو رمضان کی شکل میں عبادات کے ذریعے سے اعمال وصول کرنے کے لیے اور اپنی مرضیات پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختصر لمحات مجھے آپ کو عطا فرمائے ہیں. لہذا بہت جلد اور تیزی کے ساتھ یہ مہینہ تقریباً ختم ہو گیا. آج 27واں روزہ ہے اور جو قسط ہم آپ کے سامنے قصص الانبیاء علیہ السلام کی شکل میں بیان کر رہے ہیں، جو سلسلہ جو حلقہ اللہ نے جاری فرمایا ہے، آج اس سلسلے کی 29ویں کڑی ہے، 29واں حلقہ، 29ویں قسط ہے. لہذا رات میں بھی تقریباً پونے 2 گھنٹے کے قریب اس پر سیرت قصص انبیاء آپ کے سامنے لیا گیا تھا. لیکن روزہ آج 27 ہے اور اس سلسلے کی کڑی 29ویں ہے جو تقریباً اب ختم ہونے کو ہے. تو آج آپ کے سامنے حالات جو رکھنا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام، اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کل آپ نے سنا تھا شب قدر کے موقع پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات، چوٹی کا تذکرہ ہو، ہدہد کا تذکرہ ہو، ملکہ بلقیس کا ایمان لانا ہو، اور ایسے ہی اس کے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. اس میں تمام تذکرہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا آ گیا کہ آخری لمحات میں انہوں نے اپنے خادموں سے کہا کہ ایک تھوڑا سا شیش کا کمرہ بنا دیا جائے اور اس میں کھڑے ہو گئے. اور لہذا بیت المقدس کا کام جاری اور ساری ہے، جنات کام کر رہے ہیں. وقت پر سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے. جس عصے پر من سعہ، یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. من سعہ حبشی زبان میں عصا کو کہتے ہیں، حبشی لوگ عصا کو من سعہ کہتے ہیں. اللہ نے اسی حبشی کے لفظ کو قرآن بنایا اور وہ لفظ قرآن میں لائے گئے تأکل من سأتہ، کہ جب وہ دیمک اندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھانا شروع کرتے ہیں
جب وہ دیمک نے کھا کے کھوکھلا کر دیا، جب وزن سلیمان علیہ السلام کا پڑا گئے تو پڑھنے کے بعد سلیمان علیہ السلام فوراً فخر موسیٰ صعیقا، معاف کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تو تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ حضرت سلیمان زمین پہ گرے گئے، تب جا کے جنات کو خبر ہوئی، ارے یار ساری زندگی ہم تو ایسی ڈر ڈر کے کام کرتے رہے، ہمیں پتہ ہوتا سلیمان مر چکے ہیں تو ہم کب کر یہاں آزاد ہو جاتے، کیوں اتنی ذلت کی زندگی گزارتے۔ تو پتہ یہ چلا جناتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ ہی کو علم غیب ہے، نہ جناتوں کو ہے نہ انسانوں کو ہے۔ اور ایک دوسری آپ کے سامنے بات ہے جو اس سے پہلے ہم نے بیان بھی کر دی ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ 90 پارے میں فرما رہے ہیں نبی جی قل لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جنات کہہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے کہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نبی جی ان سے کہیے اگر مجھے علم غیب کبھی ہوتا تو ساری بھلائیاں میں لے لیتا، برائی میرے در پہ، تکلیف میرے در پہ کبھی نہیں آتی، لیکن نہ نبی کو علم غیب ہے اور نہ کسی جنات کو علم غیب ہے۔ ہاں ایک علم عطائی ہوتا ہے، ایک علم ذاتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم ذاتی نہیں تھا، وہ علم عطائی تھا۔ جب اللہ خبر دے دیتے، نبی خبر دیتے تھے کہ ہاں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن خود سے علم غیب یہ نبی کو نہیں تھا۔ بہرکیف جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر دیا، ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا، سلیمان علیہ السلام وفات فرما کے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد دور گزرتا رہا، ایک وقت ایسے آیا کہ بخت نصر نے اس بیت المقدس کے علاقے پر حملہ کیا ہے، اور بیت المقدس کے علاقے میں حملہ کرنے کے بعد اس نے وہاں کے بچوں کو، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بہت تکلیف پہنچائی اور بہت زیادہ بیت المقدس کو خراب کیا، اور اس میں نقائص یعنی اس میں خرابی کر دی، اور اتنا زیادہ اس کو مسمار کر دیا بیت المقدس کو، پوری بستی اجڑی ہوئی ہے، پوری بستی گری پڑی ہے۔ تو ایک نبی ہے عزیر علیہ السلام، اپنے گھر سے نکلے، ان کا 18 سال کا ایک بیٹا تھا، اپنے بیٹا سے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں۔ عزیر علیہ السلام سفر میں نکل گئے، اور بہرکیف سفر میں جا رہے تھے تو اسی بستی سے گزر ہوا جو بیت المقدس کی بستی ہے۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها، جب دیکھا بستی اپنی چھتوں کے بل، دیواروں کے بل گری پڑی ہے اور پوری نیست و نابود، زیر و زبر ہو گئی ہے اور سارے انسان مر گئے ہیں، تو قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، فوراً سوال کیا اللہ سے، اللہ اب یہ بستی دوبارہ زندہ بھی ہو سکے گی؟ یعنی کیا یہاں دوبارہ آبادی ہو سکے گی؟ کیا انسان یہاں بچ سکیں گے؟ کیا یہاں کوئی جی سکے گا؟ اس طرح کے ذہن میں خیال آیا تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے جواب نہیں دیا کہ ہم اس کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے ان کے اوپر موت کا فرشتہ بھیجا اور ان کے اوپر اللہ نے موت طاری کر دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اور 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام مر گئے۔ 100 سال کے بعد ثم بعث، واپس اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ کم لبث، کتنا سوئے ہو؟ تو دیکھا سورج کی طرف، یوم شاید ایک دن، نہیں او بعد یوم، آدھا دن۔ کیوں کہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام جب چلے تھے، ساتھ میں ایک گدھا تھا، اس گدھے کو، کھچر کو دور باندھ دیا، اور ایک بنی تھی لکڑی کا ٹکڑا، یہ دونوں پیر اس کے اوپر رکھ دیے۔ ایک چھوٹی سی جو عمارت ٹوٹی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی دیواریں باقی رہ جاتی ہے، اس ایک دیوار کے قریب یہ ٹیک لگا دیا، انگور نکالے، اس کو نچوڑا
اور روٹی کے ٹکڑے جو سوکھے ہوئے تھے اس روٹی کے ٹکڑے پہ ڈال دیا تاکہ یہ تھوڑا بھیگ جائے، میں تھوڑا لیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد اٹھوں گا، یہ کھا لوں گا، اس کے بعد سفر پہ آگے چلوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ انگور نچوڑ لیا، روٹی کے ٹکڑے پہ ڈال دیا پیالے کے اندر، اور انگور تھوڑی دیر کے بعد روٹی کو جیسے پانی کی جیسے بھگا لیتے ہیں ہم، ویسے بھگا کے ایک سرکہ تیار ہو، کھا کے نکل لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ سوئے گئے آرام کرنے کی نیت سے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان پر موت کا فرشتہ بھیج کر ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ اصحاب کہف کو 300 سال سنا سکتے ہیں تو عزیر علیہ السلام کو 100 سال کیوں نہیں سلا سکتے ہیں؟ اپنے بیٹے 18 سال کے بچے کو چھوڑ کے گھر سے نکلے تھے، جب آئے گئے اس بستی کے اندر لیٹے گئے، آرام کیا ہے، اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی، ثُمَّ بَعَثَ، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ کم لبث، کتنا سوئے ہو؟ سفر میں چلے تھے، دوپہر کے وقت سوئے تھے، آسمان کو دیکھ کر کہا، ادھر سورج ڈوب رہا تھا تو پہلے تو ایسے ہی کہا یوم، ایک دن سویا ہوں، چھت کے آسمان کی طرف دیکھا نہیں، او بعد یوم، کیونکہ دوپہر میں سویا تھا، شام میں اٹھ گیا ہوں تو کتنا ہوا؟ آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ فرمانے بل لبثت 100 عام، آپ 1-2 دن نہیں سوئے، 100 سال یہاں سوئے رہے۔ 100 سال یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اپنے کھوتے کو دیکھو ذرا، اپنے گدھے کو دیکھو، وہ گدھا کہاں ہے تمہارا؟ وہ گدھا مل کر نام و نشان اس کا مل گیا۔ 100 سال میں کون زندہ رہے گا؟ 100 سال میں اس کی ہڈیاں تک وہ مٹی میں تبدیل ہو گئی ہے، وہ کچھ بھی نام و نشان اس کا نہیں بچا۔ کہا کہ ہاں، اچھا دیکھو تمہارے کھانے کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك۔ 2 چیزیں اللہ فرما رہے ہیں، جو چیزیں بچنی تھی اللہ نے موت طاری کر دی، اور جو جلدی خراب ہونا تھا اس کو 100 سال اللہ نے باقی رکھ کے دکھایا۔ انگور 1-2 دن کے اندر بو مارنا شروع کرتا ہے، اس کی بدبو جلدی شروع ہوتی ہے۔ تم نے جو انگور نچوڑا ہے روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر، یہ تو خراب ہونا چاہیے تھا۔ 100 سال اللہ نے ہوا کو فریج کی شکل دے دی، ہوائیں چلتی رہی، اس کھانے کی حفاظت کرتی رہی۔ جہاں زندہ ہونا تھا گدھے کو اللہ نے مار دیا ہے، اور 100 سال تک اللہ نے کھانے کو تازہ کا تازہ باقی رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اس میں بو بھی نہیں آئے گی، خراب تو دور کی بات ہے۔ 100 سال کھانا پڑا رہا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کھانے میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے۔ وانظر الی حمارک، ذرا گدھے کو دیکھو کہاں ہے، اور دیکھا تو ملتا ہی نہیں، وہ تو مر گیا ہے، نام و نشان مل گیا ہے۔ اچھا تم نے سوال کیا تھا کیسے اللہ دوبارہ بستی کو زندہ کریں گے، اب دیکھو ہم تمہارے گدھے کو کیسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنی قدرت نبیوں کو باتوں سے نہیں عمل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا آپ کیسے پرندوں کو، مردے کو زندہ کرتے ہو، اسی کی اگلی آیت ہے، میں نے وہ واقعہ بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ نے پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا تھا، اور اچھا ایسے زندہ کیا تھا، چاروں پرندے کے سر ابراہیم کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور چاروں پرندوں کو ذبح بھی کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تو ایسی قدرتوں والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم تمہیں یقین نہیں مرنے کے بعد میں کیسے زندہ کروں گا؟ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں، 4 پرندے پکڑ لو، اس کو مانوس کرو، تم آواز دے کے بلاؤ تو وہ آنا شروع ہو جائے۔ ہم پالتے نا جانوروں کو، آواز سے بلائے تو آئے، اس طرح ان کو مانوس کر دو، جب ہو جائے 4 کو مارو، ان کو ذبح کرو، سر اپنے پاس رکھو، ان کا کیما بناؤ، پروں کو الگ کر دو، سروں کو الگ کر دو، پر ایک جگہ ہو، سر ایک جگہ ہو، جسم 4 کے ایک جگہ ملا کے کیما بنا دو، وہ کیمے کو ملا دو، اٹھا کر 4 پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دو۔ اب ایک پرندے کا سر ہاتھ میں لو، مور گویا، مور کو آواز دو، وہاں سے سارے گوشت کے ٹکڑے اڑتے تھے، یہاں سے پروں کے چھٹا اڑتا تھا، اور جو ہاتھ میں سر ہوتا تھا وہ جسم آ کے لگتا تھا، پرندہ زندہ ہو کے بولنا شروع کرتا تھا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا،
وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. اب اس گدھے کی ہڈی کی طرف تم دیکھو، ہم اس پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ادھر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ گدھے کا جو ڈھانچہ پڑا ہوا تھا ہڈیوں کا، وہ آپس میں مل کے کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور زمین سے ذرات اڑنے شروع ہوتے ہیں. ہوا کام کرتی ہے اللہ کے حکم سے، ذرات جمع کرتے کرتے وہ جسم پہ لگنا شروع ہو رہے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے چند لمحات میں 100 سال پہلے مرے ہوئے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا اور گدھے نے آواز دینا شروع کر دی. ادھر علیہ السلام نے کہا اچھا اب داخل ہو بیت المقدس میں. بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا بیت المقدس آباد ہو چکا ہے. 100 سال پہلے ویران تھا، 100 سال کے بعد آباد ہو چکا ہے. آبادیاں اور ساری چیزیں میل وہ سب ہو چکی ہے، ریل پیل ہو رہی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، 100 سال سلا دیا. گھر پر آئے تو بچہ 18 سال کا تھا نا، تو کہا بڑے میاں کون ہو؟ اپنے ابا کو، بڑے میاں بیٹا میں. آپ ہمارے ابا کے کندھوں کے درمیان سفید نشان تھا، وہ اگر ہو تو ہم پہچانیں. حضرت عزیر نے کہا ٹھیک ہے. وہ کپڑے نکالے دکھائے تو سفید نشان تھا. بچہ تو مان گیا، آپ قوم کے پاس جائے میں عزیر ہم نہیں پہچانتے، کیونکہ وہ پوری قوم دوسری تھی، آبادی دوسری تھی. کہا کہ ہاں ایک وجہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی. اگر آپ تورات زبانی سنا دے تو ہم مانیں آپ کو کہ آپ عزیر ہے. عزیر تو نبی ہے، جھوٹے تھوڑی ہے، وقت کا نبی ہے. عزیر علیہ السلام نے تورات پوری پڑھ کے سنائی. ایک انگریز بہت بڑا مورخ گزرا ہوا ہے، اس مورخ نے حقیقت داستان لکھی ہے. اس میں عزیر کا نام عزیرہ لکھتا ہے، عزیر کے معنی عزیرہ لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب بیت المقدس کے اوپر بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر اتنا تحقیق کیا تھا کہ تورات کے وہ بھی پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا تھا، جلا دیا تھا. جب تورات ختم ہو گئی تو تورات واپس کہاں سے آئے گی؟ تو یہی عزیر علیہ السلام نے بعد میں منہ زبانی سنائی ہے، دوبارہ تورات لکھی گئی ہے. اگلی بات سمجھ میں، دوبارہ تورات عزیر علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی، اس کے بعد تورات کو لکھا گیا. وہ خود اس کا شاہد گواہ اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے. بہرکیف وقت آیا، عزیر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پیدا کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو. انہی علاقوں میں کیا جو ہیکل سلیمانی ہے، ہیکل سلیمانی کی دائیں طرف جو جگہ ہے آج بھی زکریا علیہ السلام کی محراب ہے، جہاں یہ ظالم لوگ حملہ کر رہے ہیں. اور مریم علیہ السلام ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہی ہیکل سلیمانی کے بازو میں بیت المقدس میں کمرہ تھا، مریم علیہ السلام وہاں رہا کرتی تھی. تو زکریا علیہ السلام کا دور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ادھر عزیر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ایک زمانہ گزر گیا. اس کے بعد اللہ نے زکریا علیہ السلام کو نبی بنانا تھا. تو زکریا علیہ السلام کان نجارن، وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے. اور یاد رکھنا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام گندا نہیں ہوتا، کوئی بھی کاروبار وہ ذلت والا نہیں ہوتا. انگریز نے میرا آپ کا ذہن بنایا کیا یہ تو کم درجے کے لوگ ہیں، بکری چرانے والے کم درجے کے لوگ ہیں، اچھا مٹی کھودنے والے کم درجے کے ہیں، ستار یہ بڑائی نجار یہ لوہار کم نہیں، بلکہ تمام کام اللہ نے انبیاء سے لیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کا کام کرنے والے، نوح علیہ السلام کشتی کا کام کشتی بنانے والے، ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام زرے بنانے والے، ایسے ہی اللہ کے نبی بکریاں چرانے والے، داؤد علیہ السلام زرے بنا کے کام کرنے والے، ایسے ہی نجار کانا نجارن یہ خود بڑائی کا کام کیا کرتے تھے. تو کوئی اس میں عیب نہیں ہوتا. اور بلکہ نبی حدیث میں فرماتے ہیں جو آدمی اپنے بچے کے حلال لقمے کے لیے، اپنی بیوی کے حلال روزی کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، جب شام میں لوٹ کر آتا ہے اللہ اس دن کے اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. حلال روزی کمانے کی بنیاد پر اور خود کے ہاتھ کی کمائی پر اللہ نے 9 درجے روزی رکھی، 9 درجے برکت رکھی ہوئی ہے. بہرکیف
اب حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی ہے، ان کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام عمران تھا، بڑا نیکوکار، بعض روایات میں ہے کہ بیت المقدس کے امام بھی تھے۔ اب عمران جو ہے، ان کی بیوی حنہ بنت فاقودہ، انہوں نے ایک منت مانی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، اگر تم مجھے بیٹا عطا فرمائے تو یہ بیٹا میں بیت المقدس کو دے دوں گی خدمت کرنے کے لیے، اس کو وقف کر دوں گی اور منت مانوں گی۔ اب آپ بولیں گے منت ماننا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ہماری عورتیں منت مانگ رہی وہ تو نہیں ہے۔ منت مانگ سکتے، اللہ میرا بچہ اگر بیماری سے صحیح ہو جائے، اللہ اتنے روزے میں تجھ پر رکھوں گی، اللہ میں یہ نیکی کا کام کروں گی، اتنے قرآن میں پڑھوں گی۔ ہاں، گھر کے سارے کام بنانے کے لیے اللہ سے منت سماجت کرے اور منت مانگ لے تو وہ پوری کرنا ضروری ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن ہاں، اگر تو میرا یہ کام کر دے تو بابا ایک چادر آ کے چڑھا دوں گی، یہ کام تو کر دے تو پھر بکرا بھی آ کے ذبح کر دوں گی، شریعت اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ وہ جو منت مانی ہے، منت مانی اس بات کی ہے، اللہ اگر مجھے لڑکا تو دے گا تو لڑکا میں ایک تیرے نام پر وقف کر دوں گی، یعنی اس کو دے دوں گی تیری خدمت کے لیے بیت المقدس کو۔ نیت مانگ لی، بڑا نیک و کار گھرانہ تھا۔ فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب دیکھا پیٹ میں حمل ہے، جب دنیا میں بچی آئی ہے تو وہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اللہ سے کہنے لگی، اللہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا، تو نے لڑکی دے دی۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکی مرد کے برابر نہیں ہوتی، تو اب میں لڑکی کو کیسے دے سکوں گی خدمت کرنے کے لیے بیت المقدس کے؟ اللہ نے کہا منت تم نے مانگی تھی، ہم نے تم کو دے دیا ہے، رہا مسئلہ لڑکا ہے لڑکی کا، اس کو قرآن اندازی کے ذریعے سے طے کرو۔ لہذا وہ تو وقف کرنا ہے، جو نیت ہے لڑکا ہو یا لڑکی، دینا تو دینا ہے ہر حال میں۔ اب بیر کیف چل پڑی ہے بچے کو لے کر، بچی کو لے کر، اور وہ بچی کون ہے؟ مریم علیہ السلام پیدا ہو رہی ہے، حضرت مریم۔ اب فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى۔ اللہ فرما رہے دیکھو، عورت مرد کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی، اور دنیا والے کہتے کہ نہیں، عورت کو بھی مرد کے کندھے کے کندھا ملا کے کھڑا کر دو، عورت کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، اور وہی لا کے کھڑا کر دیا انگریزوں نے۔ اور پھر آج عورتیں رو رہی ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی سادھو ہو، ان سے نہیں بچی ہوئی ہے، کوئی مدرسہ ہو وہاں عورتیں بچی ہوئی نہیں ہے، کوئی گرجا گھر ہے وہاں عورتیں بچی ہوئی نہیں ہے، کوئی مندر ہے وہاں عورتیں بچی ہوئی نہیں ہے، اگر کوئی علاقہ ہے وہاں عورت سیف نہیں ہے، اگر کہیں کام کر رہی ہے وہاں عورتیں سیف نہیں ہے، پولیس میں بھرتی ہے، پولیس میں جا کر دیکھو ان کی عزتوں کی حفاظت نہیں ہے۔ تم نے آزادی اس کو دی تھی، اب وہ خود رو رہی کہ ہم کہاں مجبور ہو کر آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ عزت کی حفاظت اس کو کہیں نہیں ملتی۔ عزت کی حفاظت جو چادر اڑانے والا کوئی ہے تو وہ اسلام مذہب ہے، ورنہ کوئی مذہب چادر اڑانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے سردار کے سامنے خیبر کے موقع پر عورت آئی ہے، اللہ کے نبی نے کملی والی چادر اتار کے دی ہے، فرمایا یا نبی اللہ یہ عورت دوسرے غیر کی ہے۔ نبی نے فرمایا غیر کی بیٹی ہو لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ اس کے سر پہ چادر اپنی کملی کو اڑا رہا ہے۔ بیر کیف عنوان وہ نہیں ہے، عرض کرنا چاہ رہا ہو ولیس الذکر کالانثی، کہ عورتیں مرد برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بچی کو لے کر چل پڑی ہے زکریا علیہ السلام کے پاس۔ اب جو بیت المقدس تھا اس کے اندر بڑے بڑے اللہ والے ان کے مذہب کے جو تھے وہ عالم بیٹھا کرتے تھے۔ ابھی بچی کو لے کر چل پڑی ہے کہ میں نے منت مانی تھی، بچی دینا ہے، لڑکا دینا ہے، اللہ نے لڑکی دی ہے، اب میں اس کو ہبہ کرتی ہوں، اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اب جب گھرانہ دیکھا نا، کیونکہ بہت اعلیٰ گھرانے کی خاتون اور بہت اعلیٰ گھرانے کی لڑکی، اور ان کا شوہر جو عمران، ان کا انتقال ہو گیا، بچی کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا، بچی یتیم ہے، ہر کوئی خواہ تھا اس کا کہ بچی کی تربیت میں کروں، بچی میری تربیت میں آوے، یہ سوچا کرتا تھا۔ اب زکریا علیہ السلام خود خالو بھی ہے مریم کے، زکریا علیہ السلام کی بیوی
اور حنا بنت فاخودہ 2 سگی بہنیں ہیں، اور نبی نے فرمایا والخالۃ بمنزلۃ امی، کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میری بیوی اس کی خالہ ہے تو ماں کے درجے میں ہوئی، میں اس کی کفالت کروں گا۔ اور سارے لوگ نہیں، ہم اس کو لیں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ لیکن جب بات بہت آگے بڑھی تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وكفلها زکریا، اللہ جو فرما رہے گے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، وما كنت لديهم، اللہ فرما رہے گے وہاں قرعہ اندازی طے ہوئی کہ ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، قرعہ اندازی کے ذریعے سے دیکھیں گے جس کا نام نکل آئے گا وہی اس بچی کی تربیت کرے گا۔ اچھی بات، ایسی قرعہ اندازی پوری دنیا میں آج تک نہیں ہوئی۔ ایسی قرعہ اندازی کرتے تھے، قلم جو ہوتی قلم پہ نام لکھ دیتے، قلم تو ہلکی ہوتی ہے، پانی میں ڈوبے گی نہیں اگر ہلکی اگر ہو، لیکن پانی بہ رہا ہے اس طرف، اور قلم اگر جو بہتے ہوئے اوپر کی طرف آ جاوے اللہ کی قدرت سے آئے گی، پھر ٹھیک ہے نا، اچانک تو نہیں آئے گی، اتفاقی طور سے تو نہیں آئے گی، تو اس کو دریا میں ڈالنا ہے۔ جس کی قلم نیچے بہ جاوے تو سمجھو اس کے حصے میں نہیں ہے، جس کی قلم الٹی سمت پر اوپر چلے اور باہر ظاہر ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے حصے میں یہ قرآن اندازی نکلے گی۔ جب قرآن اندازی کی گئی، جب نام سب کے لکھ کے ڈال دیے گئے تو دیکھا سب کی قلمیں بہ گئی ہے، اور اوپر جو آ رہی ہے وہ زکریا علیہ السلام کا نام آ رہا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر کفالت کی ہے۔ اور زکریا علیہ السلام بڑے غیور تھے، جب باہر جاتے داؤد علیہ السلام کی طرح باہر سے کمرہ بند کر دیتے۔ حضرت مریم چونکہ ایک عورت تھی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو ایک الگ ان کے لیے کمرہ تھا، وہاں ان کو بٹھا دیا جاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کی جو خدمت میں جو بچی تھی اس کو ہم نے اتنی تیزی سے بڑھایا، جو بچی 1 سال میں بڑی ہوتی ہے مریم 1 مہینے میں بڑی ہوتی تھی، اتنی تیزی سے بچی کی عمر بڑھ رہی ہے۔ اب وہ جب بڑی ہو رہی ہے تو وہ خود تنہائی پسند، اب بند کمرے میں گئے، اتنی عفت، اتنی پاک دامنی، اور اس کی عبادت کے چرچے ہونے لگے، اور بڑی اللہ نے باقی مریم علیہ السلام کو نصیب فرمائی۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام داخل ہوئے کمرے میں، فلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، ان کے پاس دیکھا پھل بے موسم پڑے ہوئے گئے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، کوئی آ کر دے گیا تجھے؟ کمرہ بند ہے، پھلوں کا موسم نہیں ہے، یہ پھل تجھے کون دے گیا؟ قال هو من عند اللہ، کہا کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے مجھے رزق کھلاتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ، صفت الصفا میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب دشمنوں نے ان کو بستی سے نکالا اور جب مکہ سے نکل کے چل پڑی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ ہجرت کر رہی تھی، تو ایک یہودی کے گھر میں قیام کیا تھا اور روزے کی حالت میں تھی۔ یہودی نے دروازہ بند کر دیا، دیکھو جس خدا کو تم مانتے ہو، دیکھو تمہارا خدا تمہیں پانی کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ لہذا وہ افطار کے وقت میں رونے لگی، اللہ سے فریاد کی اللہ مجھ سے روزہ بھی ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ پانی کا انتظام فرما دے۔ جس مریم کو تو نے بند کمرے میں پھل کھلایا ہے، اللہ تجھے بند کمرے میں مجھے پانی پلانا کون سی مشکل شے ہے؟ ابھی رو رو کے دعا کر رہی ہے۔ صحیح روایت کے مطابق آسمان سے ڈول پانی کا باقاعدہ اترتا ہے اس گھر کے اندر، اور حضرت ام شریک کو پانی ایک کوئی پلا رہا ہے، حتیٰ کہ پانی کے چھینٹے کپڑوں پہ گر رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں کوئی شخص نمودار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا ڈول ہے، اور ڈول کے ذریعے ام شریک اپنا روزہ افطار کر رہی ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے مجھے پھل کی روزی ملا کرتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے سوچا جو اللہ بند کمرے میں بی بی مریم کو پھل کھلا سکتا ہے، میں بھی تو بے اولاد ہوں، بچے بھی تو پھل کی طرح ہوتے ہیں، مجھے
مجھے بھی کوئی پھل آج تک میری بیوی کی گود میں نہیں کھلا، میری عمر زیادہ ہو گئی، مجھے بھی تو اللہ سے بچے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی۔ اللہ فرما رہے ہیں فناداہا، ایک جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ فنادتہ الملائکہ، یہ تو زکریا علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہے، لیکن یہاں پر دعا کر رہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے خدا، جیسے مریم کو تو بند کمرے میں پھل دے سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بانجھ ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، جیسے بے موسم تو پھل دینے پر قادر ہے، ویسے بانجھ ہونے کے باوجود بھی تو اولاد دینے پر ضرور قادر ہے۔ نبی دعا کر رہا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ یا فنادتہ الملائکہ فناداہا، اب وہاں سے فرشتے آواز دے رہے ہیں کہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اے زکریا سنو، ہم تمہیں ایک نیک مبارک بچے کی تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، اور تیسرے پارے میں سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، بچہ سید بھی ہوگا، بچہ حصور بھی ہوگا۔ حصور کسے کہتے ہیں؟ جس کا رجحان عورتوں کی طرف نہ ہو، یعنی ایسا پاک دامن ہوگا، ایسا پاکیزہ نفوس والا ہوگا، لہذا اور نبی من الصالحین، اور نیک نبیوں میں ہوگا، ایسے بچے کا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یحییٰ نام زمین کے اوپر کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، من قبل سمیہ، ہم ایسا نام بھی تجویز کرتے ہیں، اس سے پہلے کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ اب زکریا نے دعا تو کر لی، پھر انسانی جو سوچ ہوتی وہ غالب آ گئی۔ قال انا، مجھے کیسے ہو سکتا ہے، وقالت امراتی آخر وقت بلغت من الکبر عتیہ، میری بیوی بانجھ ہے اور میں کھسٹ بوڑھا ہو چکا ہوں، اور شروع میں ہے کہ شیبہ، جیسے بال سفید ہو جاتے ہیں، میرے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، اور وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، نہ ادھر سے طاقت نہ ادھر سے طاقت، بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، اللہ پیدا کر کے دکھائے گے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جب تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے کچھ نہیں سے جب تجھے کچھ بنایا ہے۔ اب یہاں پر زکریا بھی ہے، یہاں پر زکریا کی بیوی بھی ہے، دو اسباب تو گئے، ان دو اسباب سے بچے کو پیدا کرنا کون سی مشکل چیز ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے بچے کو ولادت نصیب فرمائی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیہ وبرا بوالدیہ، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا پاکیزہ بچہ نصیب فرمایا، اور اللہ نے وقت کا نبی بنایا، بچپن کے عالم میں وقت کے نبی بن کر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب زکریا علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ خود طبعی موت مرے ہیں، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ قوم زکریا علیہ السلام کو مارنے کے لیے پیچھے چل پڑی تھی، اور یہ کمزور روایت ہے، یاد رکھنا یہ کمزور روایت ہے، لیکن جو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھوں کہ زکریا علیہ السلام کو مارنے کے لیے قوم پیچھے چلی ہے، وہ اپنے آپ کو بچا کر جنگل میں بھاگ رہے تھے، ایک درخت کو انہوں نے پناہ مانگی، درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، زکریا علیہ السلام چلے گئے، جب اندر درخت مل گیا ہے تو شیطان نے کپڑے کا دامن کھینچ کے باہر کر دیا، اب درخت مل گیا ہے، کپڑے کا دامن باہر لٹک گیا ہے۔ اب جب قوم آئی ہے زکریا علیہ السلام کو تلاش کرے تو زکریا ملے نہ، کیونکہ جب قوم کو دعوت دیتے تھے قوم اتنی ناہنجار تھی، اپنے وقت کے نبیوں کو قتل کرتی تھی، بلکہ ایک ایک دن میں 70 نبی قتل کیے گئے۔ زکریا علیہ السلام کو بھی دین کی تبلیغ پر مار رہی ہے، لہذا جب قریب آئی تو نہ مل سکے، شیطان نے خود کہا کہ اس درخت کے اندر ہے، کرے تو کیا کرے۔ نیم کا درخت آپ نے دیکھا ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں آرے کی شکل میں ہوتے ہیں، آگے سمجھ میں آپ کو، کہاں کہ آرا تیار کرو، یہ پتے کی شکل کا آرا تیار کیا گیا، پہلے درخت جو کھڑا ہے نا، اس کو جہاں سر ہے زکریا کا پہلے وہاں سے کاٹ دو بیچ میں سے،
وہ درخت گر گیا نیچے، اب صرف تنا کھڑا ہے، زکریا علیہ السلام اندر ہے، اب اس کو بیچ میں سے چیرنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب چلتے چلتے آرا زکریا کے سر پر آیا ہے، زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا خاموش رہنا، اگر تم نے اف بھی کیا تو تمہاری نبوت بھی چھین لیں گے ہم، اس لیے کہ تم اس قوم سے ڈر کر تم بھاگے ہو اور تم نے پناہ مانگی ہے درخت سے، اگر تم مجھ سے پناہ مانگتے ہم تمہیں زندگی ضرور نصیب کر دیتے۔ اللہ ناراض ہوئے، اتنی سزا اللہ نے دے دی ہے۔ وقت کا نبی جانتا ہے دنیا کی سزا کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آخرت کی سزا بہت خطرناک ہے۔ وقت کا نبی جانتا ہے آروں سے 2 حصے میں تقسیم ہو گئے لیکن اف تک نہ کیا، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنی طبیعی جو موت ہوتی ہے، فرشتہ آیا ہے اور زکریا علیہ السلام کی روح قبض ہوئی ہے۔ جہاں آج بیت المقدس ہیکل سلیمانی، وہی عبادت گاہ تھی، وہی ساری زندگی گزری ہے، جہاں یہ ظالم آج ناپاک قدم رکھ رہے ہیں، وہی پر یہ مقدس ہستیاں رہا کرتی تھی اور وہی ان کو آس پاس میں کہیں دفن کر دیا گیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد یحییٰ علیہ السلام وقت کے نبی بنے ہوئے ہیں، تو 2 صفت اللہ بیان، سیدہ و حصورا، وہ پاک دامن بھی ہے، سید گھرانے کے ہیں اور مستورات سے دور رہنے والے، اور ایسے پاکیزہ نبی ہے، بچپن میں اللہ نے نبی بنا دیا، اتنے زاہد، اتنے تقی، اتنے پرہیزگار۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت رونے والے، حتیٰ کہ بسا اوقات روتے روتے جنگلوں میں نکل جاتے۔ بچپن کے عالم میں کبھی ماں ڈھونڈنے چلی جاتی، کبھی ابا ڈھونڈنے چلے جاتے، وہ چلے جاتے پہاڑوں میں اور سارا دن اللہ کے سامنے رویا کرتے۔ بچپن کے عالم میں اتنا اللہ نے تقویٰ طہارت نصیب فرمائی تھی، لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے۔ اب انہی کے زمانے میں چونکہ مریم علیہ السلام بڑی ہو چکی ہے، تو اب بڑی ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رَسُولًا۔ اللہ فرما رہے گے کہ مریم جب بڑی ہو گئی، اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنا شروع کر دیا، یعنی عبادت کے لیے تنہائی پسند کرنے لگی اور تنہائی میں جا کے عبادت کیا کرتی، گھر کے کمرے کے اندر ہو، گھر کے کونے کے اندر عبادت میں لگی رہتی۔ اچانک دیکھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرما رہے ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، جس کو جبرائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں کمرے میں داخل ہوئے تو قال انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جب ایک مرد کو دیکھا، انجان اجنبی کو، جو انسانی شکل میں، ڈر گئی مریم، کہا کہ تم کون ہو، کمرے میں کیسے داخل ہو گئے؟ تو کہا کہ بیوی ڈرو نہیں، انا رسول ربک، میں آپ کا رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں بچہ نصیب ہو۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بچہ ہو، نہ میری شادی ہوئی، نہ میں بری عورت ہوں، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، یہ کیسے ہو کہ مجھے اولاد بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہا کہ نہیں، اللہ نے تو طے کر دیا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال کذالک، اللہ تیرے لیے بچہ اولاد دے گا۔ اور ایک جگہ ہے وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ 2 خوشخبری سنائی کہ نہیں، اللہ تجھے اولاد دے گا، بچہ دے گا، اور اس کا نام بھی سب سے پہلے فرشتہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مریم، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور جب یہ چھوٹا ہوگا تو تیری گود میں بھی تیری گواہی دے گا کہ تو پاک ہے، یہ بچہ ماں کی گود میں بات کرے گا، آپ ڈرو نہیں۔ بشارت دے دی، کہ کیسے ہوگا؟ انا یکون غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہا کہ نہیں، یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے ہیں۔ ایک روایت میں ادھر دیکھو، یہ جو کف ہوتی ہے، کف تو آستین کو پکڑا ہے اور اس میں زور سے پھونک ماری ہے۔ جبرائیل کی پھونک پہنچنی ہے، 9 مہینے کا حمل ایک ہی لمحے میں پیدا ہو گیا،
ایک پھونک اور 9 مہینے کا حمل اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب وہ زندگی گزارنا 9 مہینے، پھر تو لوگ شک کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ لوگ شک کریں گے. اللہ اپنی قدرت کے نظارہ دکھانا چاہتے ہیں. ایک پھونک ماری جبرائیل نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے 9 مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں تیار کر دیا. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. پھر جب درد ذیل ہوا تو رونے لگی، کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. وہ روتے روتے درد ذیل کے ساتھ تنہائی میں، ایک کھجور کا باغ تھا، وہاں ایک کھجور کے پاس، درخت کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. اللہ فرماتا حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. کھجور پر پھل نہیں تھے، کھجور پر پھل نہیں تھے درخت پر. حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. تو درخت کو حرکت تو دے، اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل ابھی تیرے قدموں میں گرائے گا. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جیسے بے موسم پھل تجھے کھلا سکتا ہے، گرا سکتا ہے، تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سی مشکل چیز ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کہ اس کو کھاؤ، ٹھنڈا پانی اس کو پیو، استعمال کرو. اس لیے علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین غذا عورت کو حمل کے وقت جو ہے وہ کھجور ہے، سب سے بہترین غذا. تفسیر میں ہم نے پڑھا ہے، اس کا تجربہ تقریباً 9 سال سے میں خود دیکھ رہا ہوں. 6 آیات ہے، ابھی مجھ سے بعد میں آپ پوچھ لینا، میں آپ کو بتاؤں گا. وہ 6 آیات اگر آپ 4تھے مہینے میں، 7ویں مہینے میں، 9ویں مہینے میں پڑھ لو، اگر آپ کہو تو میں سنا بھی دیتا ہوں. پہلی آیت الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. دوسری ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. تیسری ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. چوتھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پانچویں ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. چھٹی ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ معاف کرنا چھٹی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِم مِّن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اور 7ویں آیت ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا وَإِنْ آتَيْتَنَا الصَّالِحَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. یہ 7 آیات آپ کھجور پر پڑھ کر یہ دم کر کے دے دو 4تھے مہینے میں، 7ویں مہینے میں اور 9ویں مہینے میں. میں سنی سنائی بات تو نہیں کہتا، لیکن ہر 2 یا 3 دن میں میرے پاس کوئی نہ کوئی آتا ہے، ہم یہ آیت پڑھ کے دیتے ہیں. 9 سالوں میں ایک بھی عورت کو آج تک سزر نہیں ہوا. اللہ آسانی کے ساتھ اللہ اولاد دے دیتے ہیں. درد سے آسانی سے ہوتا ہے، بالکل آسانی سے. یہ میں کوئی علم آپ کو وہی کے تعلق سے نہیں بتا رہا. ایک علماء کا جو تجربہ ہے، اس کو تجربے کے تحت جو آیات کھجور پر دم کر کے دی جاتی ہے اس کو پہنے کھاتی ہے تو اللہ بڑی آسانی کے ساتھ ولادت کر دیتے ہیں. یہی مریم کے واقعے سے سبق لیا گیا ہے. تو بہرکیف وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جب ان کو تسلی دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب اپنی بستی میں لے کر آ رہی ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ قَالُوا يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَ يَا مَرْيَمُ کہ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. کہ نہ تمہارا ابا گنہگار تھا، نہ تمہاری ماں فاحشہ تھی. یہ بچہ تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ تم بند کمرے میں تم باہر نہیں نکلتی، بند کمرے میں بچہ کیسے آ گیا؟ تنہائی میں عبادت کرتی، بچہ کیسے آ گیا؟ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتے کے ذریعے سے تم نے بات نہیں کرنا. تم بات کرو گی، تمہاری گواہی دینی ہے، پاکی بیان کرنی ہے. اب دیکھو رب کیسی بیان کرتا، تم زبان بھی نہ کھولو، پاکی بیان کرنا خدا کا ذات کا کام، خدا تمہاری پاکی بیان کرے گا.
فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا کہ ہم اس بچے سے بات کریں؟ ارے مریم تو سٹیا گئی ہے، کبھی بچہ بھی بات کیا کرتا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سو وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن. اب علماء کو یہاں غلطی ہو گئی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. ارے بابا، ہارون علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے، مریم کا زمانہ کہاں ہے؟ دوسرے علماء، بعض علماء کہتے ہیں دھوکہ لگا کہ ہارون ان کے بھائی کا نام تھا. جب بھائی کا نام ہارون تھا تو پھر ان کو بیت المقدس کیوں دیا گیا؟ جو بچہ پیدا ہوتا گھر میں بچے کو دیا جاتا. پھر بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مانگی دعا بچے کے لیے تھی، بچہ نہیں ہوا تبھی تو مریم دی گئی ہے، بھائی تھا ہی نہیں. صحیح روایت یہ ہے اس زمانے میں ایک ہارون نامی بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت متقی پرہیزگار عبادت کرنے والے. لیکن جب ہوتا نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی متقی تو لوگ آیا بڑا صوفی بن گیا یار، تو جنید بغدادی بن گیا. کیا مطلب؟ اس اللہ والے سے تشبیہ دی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تشبیہ دی کہ اچھا ارے ایک پیجامہ، ایک تبلیغ والا دکھتا ہے یار، ایک پیجامہ اوپر یار جھولا، اچھا تبلیغ میں جا رہے ہو. ہر جماعت کے ایک حیت ہوتی ہے. ایسے ہی جب نیکوکار بنتی تھی، اچھا جو نیکی تو کیا کرتی تھی ہارون کی طرح اتنی پاک ہو کے تو وہ نسبت دی تو ہارون کی بہن ہے، یعنی اس اللہ والے کی طرح زندگی تو گزارتی تھی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سو وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن. وہ اشارہ سمجھ گئے آپ؟ وہ اشارہ اس طرف ہے. نسبتی اعتبار سے تو وہ بھی اللہ والے، تو بھی اللہ والی تھی، بچہ کیسے ہو گیا؟ تو فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم بچے سے بات کیسے کریں، تو بچہ آ گئے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اب یہ بات ہو رہی ہے، ماں کی گود میں بچہ ہے، قوم سوالات کر رہے ہیں اور بچہ بولنا شروع کرتا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. سبحان اللہ. جو سوال ہے وقت کا بچہ کہہ رہا ہے، جو پہلے دن نبی بن چکا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ. سب سے پہلا یہودیوں کو تانا، یہودیوں کا ذہن خالی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن آپ نے پڑھنا، جوابات دینا ان کو. قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب ملی ہے، یعنی میں نبی ہوں. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا گیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے. والدین نہیں کہا، حضرت یحییٰ نے کہا تھا وبرا بوالدیہ، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوں. لیکن عیسیٰ نے کہا تو برا بوالدتی، میں صرف میری ماں کی خدمت کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ میرا کوئی باپ نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بچے کو پیدا کیا ہے. زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب آخری جو کل قسط رہے گی، کل ظہر کے بعد انشاءاللہ ضرور لے لیں گے. آج 29ویں قسط آپ کے سامنے تھی، کل 30ویں قسط رہے گی انشاءاللہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا. پھر اسی رات میں کل جو تاخرات ہے انشاءاللہ، ختم نبوت اور گستاخ رسول کی سزا، نبی کے مختصر حالات، پیدائش سے پہلے کے مختصر واقعات، نبی کی پیدائش کا تذکرہ، نبی کے نبوت ملنے کا تذکرہ، نبی کے کچھ جنگی حالات، نبی کے وفات کا تذکرہ، اور پھر ختم نبوت اور گستاخ رسول پر لا کر انشاءاللہ سلسلہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله.